بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 12۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ تلوار لے کر نکلے، قرآن سن کر زندگی بدل گئی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ذرا تصور کیجئے، مکہ کی گرم دوپہر ہے، ایک طاقتور شخص ہاتھ میں تلوار لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، چہرے پر غصہ ہے، ارادہ انتہائی خطرناک ہے۔ مشہور سیرتی روایات کے مطابق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے نکلا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ آج وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلنے نہیں جا رہا، آج قرآن اس کی اپنی زندگی بدلنے والا ہے۔ وہ شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ تھے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہی عمر جو بعد میں اسلام کے عظیم خلیفہ بنے، وہی عمر جن کے عدل کی مثالیں دنیا آج بھی دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر ایسا کیا ہوا کہ اسلام کے سخت مخالف کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو گیا؟ آئیے تاریخ کے اس ایمان افروز باب کو سنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ حضرت عمر بن الخطاب قریش کے بااثر طاقتور اور بہادر لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ مضبوط ارادے اور جلالی طبیعت کے مالک تھے۔ ابتدائی دور میں وہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ انہیں یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ اسلام نے قریش کے آبائی مذہب کو باطل قرار دیا اور لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی عمر کے لیے ایک عظیم مستقبل لکھ رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ معتبر حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو، اس کے ذریعے عزت عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے منتخب فرمایا۔ ہدایت کا دروازہ کھلنے والا تھا۔ تلوار لے کر نکلنے کا مشہور واقعہ۔ مشہور کتب سیرت میں بیان ہوا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غصے میں تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں ایک شخص نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اس شخص نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا رخ فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف ہو گیا۔ گھر کے اندر قرآن کی آواز۔ حضرت عمر جب گھر کے قریب پہنچے تو اندر قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ حضرت خباب بن ارت انہیں قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر کی آمد کا احساس ہوا تو حضرت خباب چھپ گئے اور قرآن کے صحیفے کو محفوظ کر لیا گیا۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور پوچھا، یہ آواز کیسی تھی جو میں نے سنی؟ ابتدا میں بات ٹالنے کی کوشش کی گئی، لیکن حضرت عمر کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ غصہ بڑھ گیا۔ مشہور روایت کے مطابق انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارا اور اپنی بہن کو بھی چوٹ پہنچائی۔ جب حضرت عمر نے اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھا تو دل کی کیفیت بدلنے لگی، لیکن ان کی بہن ایمان پر مضبوطی سے کھڑی رہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اب تم جو چاہو کر لو۔ یہ ایمان کی طاقت تھی، قرآن کی وہ آیات جنہوں نے دل بدل دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے وہ کلام دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ مشہور سیرتی روایات کے مطابق ان کے سامنے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ ترجمہ، طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ حضرت عمر پڑھتے گئے اور قرآن دل میں اترتا گیا۔ پھر یہ آیت سامنے آئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ الفاظ صرف آنکھوں سے نہیں پڑھے جا رہے تھے، یہ دل پر اتر رہے تھے۔ وہی عمر جو غصے میں نکلے تھے اب کہنے لگے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ دار ارقم کی طرف سفر۔ حضرت خباب باہر آئے اور خوشی سے کہا، اے عمر، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ حضرت عمر دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام موجود تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے دیکھا اور گھبرا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر عمر ہیں اور ان کے پاس تلوار ہے۔ حضرت حمزہ نے جرأت سے کہا، انہیں آنے دو، اگر خیر کے ارادے سے آئے ہیں تو خیر ملے گی اور اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو ہم مقابلہ کریں گے۔ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، کس مقصد سے آئے ہو؟ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے مکہ کی تاریخ بدل دی۔ حضرت عمر نے کہا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے آیا ہوں۔ دار ارقم میں موجود مسلمانوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ یہ تکبیر ایسی تھی کہ مکہ کی فضا گونج اٹھی۔ اسلام کو نئی قوت۔ حضرت عمر کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو بہت حوصلہ ملا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہم مسلسل عزت و قوت میں رہے۔ یہ ایک انسان کے بدلنے کی طاقت تھی۔ کل تک جو اسلام کا مخالف تھا
آج اسلام کا محافظ بن چکا تھا۔ فاروق کا سفر، آگے چل کر یہی حضرت عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ ان کے دور میں عظیم فتوحات ہوئیں، عدل و انصاف کی ایسی مثالیں قائم ہوئیں کہ آج بھی دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ لیکن اس عظیم سفر کا ایک اہم موڑ کیا تھا؟ قرآن نے دل بدل دیا، قرآن نے سوچ بدل دی، قرآن نے دشمن کو اسلام کا عظیم خادم بنا دیا۔ آج ہمارے لیے سبق، میرے عزیزو، کسی انسان کی ہدایت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ جو آج دین سے دور ہے، ممکن ہے کہ کل وہ عظیم خادم بن جائے۔ اور قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہ پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پر غور کریں، اسے اپنے دل میں اترنے دیں، کیونکہ قرآن آج بھی دل بدلتا ہے۔ اگلی قسط، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسلام قبول کر چکے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ ظلم کے باوجود اسلام رک نہیں رہا، تو اب انہوں نے ایک نیا اور انتہائی ظالمانہ منصوبہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے بنو ہاشم کا مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ۔ نہ کوئی ان سے خریدے گا، نہ کوئی انہیں کچھ بیچے گا، نہ کوئی رشتہ کرے گا، اور نہ کوئی ان کی مدد کرے گا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال کیسے گزرے؟ کیا واقعی بھوک کی شدت سے بچوں کے رونے کی آوازیں مکہ سے باہر تک سنائی دیتی تھیں؟ اور قریش کا ظالمانہ معاہدہ آخر کیسے ختم ہوا؟ انشاءاللہ قسط نمبر 13 میں ہم شعب ابی طالب کے محاصرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کی عظیم آزمائش کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی ایسی ہی ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں، تو ابھی دین و دنیا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام خیر کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔